السلام علیکم دوستو، میں ہوں ذوالقرنین احمد۔ دی مرر آف ڈیز میں آپ کا استقبال ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب ويضع به الآخرين. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: القرآن حجة لك أو حجة عليك. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا. صدق الله تعالى وصدق رسول النبي الكريم صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز علماء کرام، بزرگان عظام، عزیز نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قرآن کی نسبت سے اس عظیم الشان اجلاس میں آپ کے سامنے دو معزز علماء کرام کے بیانات اور ہمارے رفیق اور رہنما ڈاکٹر یاسین صاحب کی ایک تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے آئی ہے۔ علماء کرام کی رہنمائی بہت ہی گراں تھی، اور اس کے بعد چند باتیں آپ کی خدمت میں مجھے رکھنے کا موقع اور شرف حاصل ہوا۔ میں آپ کے سامنے رجوع قرآن کے موضوع پر چند باتیں قرآن ہی کی روشنی میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا تعلق ہماری زندگی سے کیا ہے۔ قرآن مجید کا ہماری زندگی سے تعلق یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو اصل موضوع ہے وہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو انسان کے لیے نازل فرمایا، اور قرآن مجید اس زمین پر خدا کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ اتنی عظیم نعمت ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کے لیے قرآن سے افضل کوئی نعمت نازل نہیں کی۔ آپ کے سامنے جو آیت کریمہ مولانا نے پیش کی، جس میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی سورہ یونس کی آیت کریمہ میں، آیت نمبر 57 میں، کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وہ خیر مما یجمعون۔ اے نبی، لوگوں کو بتائیے کہ لوگوں، کہ اللہ کا فضل، اس کا احسان، اس کا کرم، اس کی رحمت ہے جو اس نے تم پر اپنا کلام نازل کیا۔ دنیا میں لوگ جو جمع کر رہے ہیں، ان میں اگر سب سے بہتر کوئی جمع کرنے کی چیز ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس پوری کائنات کی کوئی چیز قرآن کے ایک کلمے کی بھی ہم بدلہ نہیں ہو سکتی۔ یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ یہ قرآن دراصل انسان کے لیے اللہ کا ہدایت نامہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ اس کتاب کی عظمت اور اس کتاب کے پیغام سے وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے جن کے دل میں ایمان کا نور ہوگا، جن کے دل میں خدا کی معرفت اور اس کا تقویٰ ہوگا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اے پیغمبر، یہ بلند مرتبہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے ان متقیوں کے لیے
ان اللہ سے ڈرنے والے بندوں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ کے بخشے ہوئے رزق کو خرچ کرتے ہیں، اس کی راہ میں انفاق کرتے ہیں۔ بھائیو، یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات کہی گئی کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کتاب کی عظمت، اس کی قدردانی اور اس کی توقیر صحیح معنوں میں وہ لوگ اپنائیں گے جو لوگ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ آپ دیکھیے، ایک بہت اہم بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ قرآن میں یہ بات کہتا ہے ایمان والوں سے کہ وہ اللہ کی کتاب پر صحیح ایمان رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے، سورہ نساء میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے، سورہ نساء کی آیت کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی انزل۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور صحیح معنوں میں اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بات کہتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے رجوع الی اللہ، رجوع الی الکتاب، یہ تمہارے لیے خدا کا حکم ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، کہ اگر تم کسی معاملے میں تنازع کا شکار بن جاؤ تو اللہ کی طرف اپنے آپ کو رجوع کرو، یعنی اللہ کی کتاب کی طرف اپنے آپ کو رجوع کرو۔ بھائیو، ایک نقطہ یہ ذہن نشین فرما دیں کہ جو آدمی خدا کو مانتا ہو، خدا پر ایمان رکھتا ہو، اور اس کی زندگی خدا کی کتاب سے، خدا کے نور سے محروم ہو، تو وہ اپنے دعوے ایمان کا جائزہ لے۔ اس نے گویا کہ اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کر دیا ہے جو خدا کی کتاب کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ دیکھیں، میں قرآن کی روشنی میں سورہ فاطر آیت نمبر 34 میں اللہ کیا بات ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الکتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، تو اس کی وراثت کو اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان کی امت کے لیے اس کی وراثت کو منتخب کیا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کے الفاظ پر غور کیجیے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ وذلک هو الفضل الکبیر۔ پھر اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان منتخب بندوں کو بنایا ہے جو منتخب بندے آپ کی امت ہیں۔ یہ دیکھیں قرآن نے یہ بات کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کا وارث بنایا ہے، لیکن اللہ جو علیم و حکیم ہے، جو مدبر ہے، جو مستقبل شناس ہے، جو زمانے ماضی کو بھی دیکھتا ہے اور زمانے مستقبل کو بھی دیکھتا ہے، اس نے اپنی کتاب میں امت مسلمہ کے 3 گروہوں کا ذکر کیا، اور سے 3 گروہ، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان وارثین قرآن میں سے، ان حاملین قرآن کے 3 گروہ بن جائیں گے۔ ایک گروہ کو ہوگا جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہوگا، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہوگا۔ یہ گروہ کون ہوگا؟ کہ جو قرآن سے عقیدت تو رکھے گا، قرآن سے محبت تو رکھے گا، قرآن پہ ایمان کا دعویٰ تو کرے گا، قرآن کو ممبر و محراب کی زینت تو بنائے گا، لیکن اس کتاب کی طرف رجوع نہیں کرے گا، وہ اس کتاب سے بے نیازی برتے گا۔ آج آپ دیکھیے کہ امت مسلمہ الحمدللہ قرآن سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ اس کا کوئی آدمی جو ادنا سے ادنا آدمی ہو، وہ آدمی بھی قرآن کا احترام اتنا کرتا ہے کہ اس کائنات میں کسی چیز کو وہ احترام اتنا نہیں کرتا جس نے وہ کتاب اللہ کا احترام کرتا۔ لیکن ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی اس کتاب رحمت سے فیض نہیں اٹھاتا۔
اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کی تعداد کثیر ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا گروہ بیان فرمایا. وہ کون ہے؟ منہم مقتصد. اور ان حاملین قرآن میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بیچ کی راہ چلیں گے. بیچ کی راہ کا مطلب قرآن کے کچھ احکامات کو مانیں گے اور قرآن کے بڑے بڑے تقاضوں کی تکمیل نہیں کریں گے. وہ کہیں گے کہ صاحب ہمارا تقویٰ، ہمارا دین وہ ہماری ذات ہے، ہم بڑے بڑے جوہر کے کام نہیں کرتے، ہم قرآن کی عظیم الشان تعلیمات کو لے کر میدان میں نہیں آئیں گے. ہم روزے رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، عمرے اور حج کریں گے اور اپنی ذات تک اپنے تقوی کو محدود رکھیں گے. قرآن نے کہا کہ وہ لوگ رہیں گے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کریں گے. لیکن قرآن نے کہا کہ ان حاملین قرآن میں، ان وارثین قرآن میں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک گروہ ایسا ہوگا منہم سابق بالخیرات باذن اللہ، جو اللہ کی اس کتاب کو ہاتھوں میں لے کر اللہ کے حکم کو سن کر زمین میں ایک دوسرے سے نیکیوں کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا. ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہی اللہ کا فضل کبیر. بھائیو، کیا ہم اس تیسرے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ ضرور، اور یہ ضرور ہم اس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو اس کتاب کو اپنے ہاتھوں میں تھامے اور پوری کائنات میں چھا جائے.